بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، اہل عیال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک، دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت 7، 8 اور 9 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پہلی 4 آیات کو حرف قسم سے مزین فرمایا، پھر 2 باتیں ارشاد فرمائی، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اے انسانوں، تمہارے سارے اگلے پچھلے ہر ایک سے رب کا وعدہ ہے۔ توعدون، وہ ہے وعدہ آخرت، سچ، صادق۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی ذات سب سے بڑی، ہر عیب نقص سے پاک، جھوٹ ایک عیب ہے۔ اللہ کی ذات بھی پاک، اس کی صفات بھی پاک، اس کے اسماء بھی پاک، اس کا کلام بھی پاک۔ سچ کے نور سے مزین، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا ہر وعدہ سچا۔ ایک اس کا وعدہ بالکل ہم سب کے سامنے ہے، کسی کو جھٹلانے کی تو کیا شک کی جرت نہیں۔ یہودی مدینہ پاک میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہ بڑی ڈینگیں مارتے تھے، مسلمانوں سے بھی کہتے کہ تمہارے نبی نعوذ باللہ کم درجے کے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے۔ ایک صحابی کے سامنے یہودی نے یہ بات کہی، اس نے تھپڑ مارا زور سے، روتا ہوا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے۔ جی کیوں؟ یہ بات ہوئی تھی
آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے سارے نبی سچے، سب کی بڑی شانیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ قیامت میں سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اور میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کو سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی عرش کا پایا پکڑے وہاں کھڑے ہیں۔ اب دو باتیں ارشاد فرمائیں، یا تو یہ بے ہوشی جو طور پر ان کو ہوئی تھی تجلی کے وقت، اس کے عوض میں آج نہیں ہوئی، اور یا پھر ان کو اللہ نے مستثنا رکھا ہے۔ یہ ان کی شان بیان فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ کہتے تھے بہت سی بناوٹی باتیں کہ ہم دوزخ سے بری ہیں، کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالی شانو نے فرمایا کہ اس میں تمہارا دخل نہیں کہ تجھے مسلمان کے گھر پیدا کروں، سکھ کے گھر پیدا کر دوں، جہاں چاہوں، یہ تمہارا کمال نہیں۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان، سچے اعتقاد اور سچی بات کو قبول کرے اور اس پر جم جائے، اور سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، پر وہ وعدے جو رب نے کیے ہیں، جو بندوں نے وضع کیے یا گاڑ لیے کہ یوں ہوگا، وہ بات نہیں۔ لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، انصاف کا دن اللہ نے کل قیامت اور آخرت رکھا ہے، نہ کہ دنیا۔ یہاں تو ہر ایک کو ڈھیل ہے، جو اچھائی میں لگا اس کی بھی مدد ہو رہی ہے، اس کو زندگی اور اس کی نعمتیں سہولتیں مہیا ہے، اور جو بدماش برائی میں بڑھتا جا رہا ہے اس کی رسی بھی قدرت نے دراز کی ہوئی ہے۔ یہ جہان امتحان اور آزمائش کا اور جزا و سزا کا ترتب کل ہونے والا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ پھر اگلی بات وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ سے کہی کہ اللہ کی عظمتوں کو تم کیا جانو، وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ ذرا تھوڑی سی نظر اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، کتنا خوبصورت، بالخصوص رات کے وقت جب ستارے جگمگا رہے ہوں۔ ذرا غور کرو، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، اور ایک جال ہے، ایک آسمان کا حسن ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تم بھی اپنے کمروں کو، اپنی جگہوں کو سجاتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، اور کیا کچھ تمہارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، اس کا تقابل اللہ کی وضع کردہ چھت سے بھی کبھی کر لیا کرو۔ اس نے ایک دو لائٹیں نہیں، کروڑوں اربوں نہیں، ان گن تمہارے حساب سے، تم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اتنا حسین خوبصورت آسمان، اور کتنا بڑا وسیع و عریض، ہمارے اندازوں سے باہر، اتنا بڑا آسمان، اور پھر بیکار نہیں، اس میں اللہ نے راستے رکھے ہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں مفسرین کرام نے، ایک راستے فرشتوں کے ہیں، وہ اللہ کے احکام لے کر آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں، اے نہیں جدھر مرضی ٹر پہ، نہ، ان کی راہیں مقرر ہیں۔ آج انسانوں کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز جو ہے، اس کے لیے ایک راستہ متعین ہوتا ہے، اور اسی پر اس نے چلنا ہے، ہائٹ کتنی ہے، اس کی تیزی کی، ہر چیز متعین کر کے، اس سے کہیں زیادہ تعیین اللہ تعالی شانہ نے چیزوں میں رکھی ہے۔ بندے نے تو ادھر سے نقل ماری تھوڑی بہت، اور اصل چیز
اللہ کا سورج، چاند، ستارے اور فرشتوں کا آنا جانا، ان کے راستے، ان کی راہیں، یہ ہے والسماء ذات الحبک، راستوں والا آسمان۔ اور دوسری بات فرمائی مفسرین نے کہ یہ جو ستارے اور سیارے اور چاند اور سورج، ان کی بھی ایک چال ہے۔ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو سورج چاند کے طلوع کو اور ستاروں کو کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ان کی راہیں متعین ہیں، ایک تن کے برابر بھی، بال کے برابر بھی دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہوتے، انہوں نے چلنا ہی اپنے راستے پر ہے۔ اور وہ راستہ ہم انسانوں کے عرف میں مدار کہلاتا ہے، ستاروں کا، چاند سورج کا مدار، چلنے کی راہ کتنی پکی اور پختہ ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی کیا یہ قدرت کی عظمت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی ذات کتنی عظیم تر ہے، جس نے آسمان، ستاروں، انسانوں اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ کیا وہ جانتا نہیں؟ سب سے زیادہ جانتا اللہ ہی ہے۔ ہمیں بھی سب مخلوقات کو چونکہ اس نے بنایا ہے، انکم لفی قول مختلف، تم کیسی ہے انسانوں بیکار باتیں کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، لیکن آگے تفصیل میں رک جاتا ہے، متردد ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی، آسمانوں اور ساری مخلوقات کو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ ادھر طاقت رکھتا ہے پوری کائنات بنانے کی، اور ادھر اس کو دوبارہ اٹھانا محال ہے۔ نہیں جی رب تو نہیں ہونا، جب ہو چکے گا پھر ہر ایک یقین لے آئے گا، لیکن خوش قسمت نصیب والا وہ ہے جو اب مان لے۔ سچائی کو طلب کرنے والے کے سامنے اللہ پاک حق کی راہیں آسان کر دیتے، ان کو ماننا اور اس کے موافق تیاری کرنا یہ خوش نصیبی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور دنیا میں اس سے مومن نیک سے بڑھ کر متقی سے خوش نصیب زیادہ کوئی نہیں، صرف بات اتنی ہے کہ نتیجہ کل تک رکا ہوا ہے۔ اور جس نے اپنے پیپر کو 100% بالکل صحیح حل کیا، علامہ اقبال کے بارے مشہور ہے کہ وہ 8 سوال تھے، انہوں نے پیپر میں سب حل کر دیے، اوپر لکھا تھا کوئی سے 5 حل کرے، ان 8 دے 8 لے کے تھلے لکھ دیتا کوئی سے 5 دیکھ لے۔ وہ دیکھنے والا حیران تھا، اللہ نے اس بندے کو کتنی ذہانت دی۔ اللہ پاک کے نیک بندے متقین ایسے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے کہ میں اپنی زندگی کا مسلسل حساب لکھ رہا ہوں اور رکھ رہا ہوں، ہر قدم تول کر اٹھاتا اور رکھتا ہوں، ہر بات کرنے سے پہلے سوچتا ہوں، اور میرے خیال میں پچھلے 40 سال سے میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ اپنی حالت سے۔ اور یہی نہیں کہ جو فارغ ہو وہ یہ کام کرتا ہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، قرآن پاک کے حافظ ہیں، حدیث پاک پر پورا عبور ان کی نظر ہے، فقہ اسلامی کو کامل طور پر جانتے ہیں، بہت ہی بڑے عالم دین، اور صرف عالم نہیں عامل ہیں۔ آدھی رات پہلا کچھ حصہ عشاء کے بعد سوتے تھے اور مستقل تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کے جو شیخ تھے، مربی جو تھے، ان کی تلقین کے لیے جو انہوں نے، ہم اس کو اپنے عرف میں پیر کہتے ہیں، لیکن پیروں سے مراد صرف پھوکے شوکے لیتے ہیں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ وہ ہماری دینی رہنمائی کریں،
اور سیدھی لائن پر ہمیں دیکھتے رہیں، ہم ہٹیں تو ہمیں بتائیں کہ تم یہ کام نہیں ٹھیک کر رہے۔ خواجہ صاحب جو تھے ان کے شیخ اور پیر، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جس بندے میں 3 شرطیں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے، جب میں فوت ہو جاؤں میدان میں رکھ کر اعلان کرنا۔ ایک یہ کہ اس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، دوسرے نمبر پر عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں، حالانکہ عصر کی سنتیں پڑھنے پر ثواب ہے، ہم نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہوتا، ثواب میں کمی تو ہے، پڑھ لیتے ثواب مل جاتا، غیر مؤکدہ ہیں۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ اس نے جوانی سے لے کر اب تک کسی غیر محرم کو گورا نہ ہو، نظر گندی نہ کی ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کی رات کو وفات ہوئی، صبح جنازہ تیار ہوا، میدان میں رکھا گیا، سارا دن اعلان ہوتے رہے، ظہر کا وقت قریب ہوا، کوئی نہیں آ رہا۔ یہ شرطیں بڑی کڑی ہیں، تینوں ہی شرطیں بہت بڑی شرطیں ہیں۔ تو بالآخر ایک شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے اوپر کوئی رومال ڈال کر آیا اور اس نے تھوڑی سی باتیں بھی کی، کہنے لگے کہ اے شیخ، میں تو تمہارے ساتھ دین کا مشورہ کرتا تھا کہ میری بات کوئی غلط نہ رہ جائے، لیکن تم نے مجھے رسوا کیا ہے، یعنی میری نیکی کو آشکارا کر دیا۔ میں نے اللہ کے لیے یہ نیک کام کیے تھے اور آپ سے تو مشورہ کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، عصر کی سنتیں ہمیشہ پڑھتا ہوں، بادشاہی کے باوجود قصداً ویسے نظر پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ آنکھوں سے نبینا تو بن نہیں سکتا، بازار میں رش میں کہیں کسی عورت پر کسی حسینہ پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، یہ گناہ نہیں، لیکن نظر جو ہم جما لیتے ہیں فرمایا یہ گناہ ہے۔ پہلی اور دوسری نظر اس کو نبی پاک سے فرمایا پہلی نظر اچانک ہوتی ہے، وہ رب نے معاف کی ہے تمہیں، لیکن پھر دیکھ کر دیکھتے رہنا یہ ہے دوسری نظر، اس میں قصد اور ارادہ اور گناہ ہے، یہ نظر حرام ہے۔ فرمایا کہ میں نے قصداً پوری زندگی غیر عورت کو نہیں دیکھا۔ اور یہ کون تھے؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر، اور ان کی سلطنت بادشاہی نرا انڈیا نے، یہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور ادھر ایران تک، آگے افغانستان بھی آدھا، یہ ساری سلطنت اس اکیلے بندے کے پاس تھی۔ خزانے اتنے بڑے تھے کہ ایک بڑی جماعت 500 آدمی لکھا ہے کہ ان کو کہا کہ صرف سونے کے سکے گنو شمار کرو کہ ہمارے خزانے میں کتنے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد ایک گودام کی انہوں نے رپورٹ دی کہ اتنے کروڑ اور ارب پڑا ہے، لیکن ابھی اس کا ایک حصہ ہی ہم نے گنا، باقی پڑا ہوا سارا۔ وہ کدھر گیا؟ وہ چور لے گئے ہم سے۔ یہ جو انگریز اور فلاں فرانسیسی یہ قومیں کیوں یہاں آئی تھیں لوٹنے کے لیے؟ وہ ان کے پاس کوئی دین سچ حق تھوڑا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی حکومت ڈاواں ڈول ہے جیسے پاکستان کی رہتی ہے، یہاں بھی بڑے لٹیرے عجیب و غریب نئے نئے ڈیزائنوں کے آتے ہیں، IMF اور فلاں وہ شرطیں لگاتے ہیں، یہ تم 1000 روپیہ لے لو، صرف یہ ہے ہم تم سے زیادہ نہیں لے، $1000 دے دینا، چلو۔ یہ ساڑھے چکے جڑے وہ 1000 کا نوٹ جیب وچ پا کے ماں کو آ جاندے، پھر آندے نے سارے بندے 10 روپیے دیو، ساری عوام وہ سارے سب کے اوپر بوجھ ڈالتے۔ جو نیک تھے انہوں نے خود 1 کلو چاول پر روزانہ گزارا فرماتے تھے سلطان، جب وہ بورچی پکا کر لاتا آدھا خود رکھ لیتے، آدھا اپنی بیوی کے لیے بھیج دیتے۔ وہ بڑا تنگ آیا، بورچی نیا تھا، انہیں آخر مارے گئے تو مولوی صاحب روز ہی کھچڑی کھاندے نے، نال اسی بھی اب کوئی کھان پین لبھدا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے
ٹوپیاں بنا کر خفیہ طور کچھ وقت نکالتا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے۔ بڑا ہی حسین خط تھا۔ اب بھی انڈیا میں کئی جگہوں پر ان کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے کچھ حصے موجود ہیں، ایک پورا پارا کہیں پڑا ہوا ہے ان کے ہاتھوں کا لکھا۔ تو جو حلال روزی ہوتی ہے عموماً وہ پھر انسان کو حلال کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ تمہاری باتیں غلط سلط، کوئی کہتا ہے کہ یوں ہوگا، کوئی شک کرتا ہے، کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے، یؤفک عنہ من افک، اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ حق تعالی شان کامل یقین نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہسپتال میں دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا۔ اس مجمع گھروں ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں اے رب کریم سب کو تندرستی عطا فرما، اور ہم سب جب تک زندہ ہیں بدن کی سلامتی، ایمان کی حقائق اور یا اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین محکم نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، خاص کر ہم سب کے ماں باپ، آباء و اجداد، اہل تعلق سب کی بخشش فرما، جو نیک ہیں ان کے درجے بلند فرما، قرآن پاک کا ساتھ دنیا و آخرت کا نصیب فرما، یہ دولت ہمارے گھروں میں عام فرما، ہماری نسلوں میں یہ جو نور جاری رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 7 تا 9 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔